علامہ ہلی ہلا کے رہنے والے سرکار امیر المومنین کے قریبی رجب اشرف میں دفن ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ ہلے سے سلام کرتے ہیں، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا ہے۔ کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ علامہ ہلی مسجد سہلہ میں جا رہے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، آخری رات یہ جا رہے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے جا رہے، اندھیرا رات کا وقت ہے۔ اچانک دیکھا کہ اثناء راہ میں کوئی ہم سفر ساتھ ہو گیا، جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے۔ علامہ ہلی کے ہم سفر ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑے پہ ہیں اور وہ پیدل آ رہے۔ انہوں نے ذرا دیکھیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے کہ کون ہے، گھوڑے کو تیز کیا۔ اب جو غور سے دیکھا، گھوڑا بھی تیز گیا مگر وہ اسی رفتار میں برابر سے آ رہے ہے نہیں، گھوڑے پر مارے۔ کہتے ہیں کوئی صاحب بصیرت انسان ہے، سلام کیا، سلام کا جواب جو ہی آیا، کیونکہ سوار سلام کرے، سلام کا جواب آیا، مطمئن ہو گئے۔ دل میں کہتے ہیں یہ بہت انسان ایسے کبھی کبھی ملتے ہیں جو مجھے سوال نہیں آتے، کیوں نہ میں ان سے پوچھ لوں۔ خوش نہیں ہو رہے، کیوں نہ ان سے پوچھ لوں۔ فوراً ایک سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے۔ سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا، سوال کرتے گئے، جواب ملتا گیا۔ علامہ ہلی جو چپ ہوئے نا، وہی چلنے والا فرماتا ہے جو سوال پوچھنا تھا ہلی وہ تو پوچھا نہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے جو پوچھا۔ کہتا ہے وہ مجھے سند نہیں ملی۔ صحیح نے فرمایا ہماری کتاب جو کتب اربعہ میں تہذیب کے فلاں صفحہ اور فلاں سطر پر اس کا جواب موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں میں تو کئی دفعہ پڑھاتا ہوں مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ جب کہا تو کہتے ہیں کیوں نہ میں ان سے کچھ سوال کروں۔ کہتے ہیں بزرگ اس وقت امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوش ہو میرا پتر، امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ کہا تو ان کے ہاتھ سے چابک گر گیا، گریا نہیں گرایا گیا۔ یہ پکڑنا چاہتے ہیں، پکڑا نہیں گیا، زمین پہ گیا۔ وہ جو چلنے والے نے وہی چابک اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے کے کہا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ گرا۔ اللہ اکبر، گرا، اٹھا تو امام زمانہ نہیں ہے۔ گھر آ کے کتاب کھولی، وہی صفحہ وہی سطر اس میں موجود، کنارے پہ لکھ دیا یہ جواب مجھے امام زمانہ نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا امام زمانہ ایک دو واقعہ اور بھی میں بیان کر دوں۔ ایک لڑکا ہے کوفے کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے مسجد سہلہ میں جاتا ہوں، دعا ہے کہ مسترب 40 رات جب مکمل ہوئی تو اسے خواب میں کہا گیا کل فلاں دکان پہ آ جانا، ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ بچہ بس خوش ہو گیا، وہی وقت آیا، چل کے وضو کیا، وہاں پہنچا، دیکھا ایک ذیشان انسان بیٹھے ہیں، سلام کیا، ایسا جواب ملا کہ مطمئن ہو گیا۔ ادھر بیٹھا ہی تھا، دکاندار اندر کھڑا ہوا ہے اپنی دکان کے اندر۔ یہ کہتا میں بیٹھا ہی دیکھا کہ ایک بی بی ہے مستور جو سفید برقعے میں ملبوس، اسی دکان پہ چڑھ کے دکاندار کے پاس گئی اور جا کر اس نے کان کی بالی اسے دی کہ میں یہ بیچنا چاہتی ہوں، آپ خرید لے۔ جب اس نے اسے دیا نا تو بی بی نے کہا اے دکاندار کے، یہ پورے بازار میں 2 روپے وہ دیتے ہیں، مجھے 3 روپے چاہیے، جو مجھے 2 روپے کسی کے قرض دینا، 1 میرا بچ جائے گا۔ جب دکاندار نے وہ کان کی بالی دیکھی نا،
دیکھ کے کہتا ہے بی بی تیری یہ بالی 7 روپے کی ہے. ان جل سمجھ آ گیا میرا. اس نے کہا دکان والے تو 3 روپے نہیں دیتے, آپ 7 روپے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا بی بی یہ ہے ہی 7 روپے کی, میں 8 میں بیچوں گا 1 روپیہ مجھے منافع ملے گا. ہے 7 روپے کی, اگر بیچنی ہے تو میں 7 روپے دوں گا. سمجھ آتی بھی ایسی. اگر بیچنی ہے, بی بی نے کہا مجھے 3 کی بجائے 7 مل رہے ہیں. اس نے بیچ کے 7 روپے لیے, خوش ہو گئی جیسا بھی تھوڑا سا منا بھی لیا نا. لے کے جب بی بی نیچے اتری نا سیڑھیوں سے, اسی بزرگ نے اس بچے سے کہا اے شخص تو اس دکاندار جیسا ہو جا. اور سمجھ آتی بھئی, تجھے مجھے ملنے کی ضرورت نہیں, میں خود ملا کروں. اللہ اکبر. حیدری تمہیں ضرورت نہیں, میں خود ملا کروں گا. یہ کون ہے؟ ہمارا امام زمانہ جو ہماری رہنمائی میں ہر وقت ہمارے ساتھ. علامہ ہلی کے محلے میں پھر ایک اور واقعہ. علامہ ہلی کے محلے میں ایک سنی المذہب صاحب کے عالم ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی. کتاب اور وہ دکھاتا کسی کو نہیں تھا, لیکن اسی کتاب سے لوگ اس کے ساتھ مناظرے بات کرتا تھا. علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے. اب جب تک کتاب پڑھی نہ جائے گی یا لکھی نہیں جائے گی تو جواب کیسے دیں گے؟ اور اتنی بڑی کتاب کے لیے پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ جائے, لکھنا ضروری ہے. ہمت کر کے اس کے گھر گئے. وہ جانتا تھا خوشا نصیب علامہ آپ کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں آپ سے ایک کام ہے ضروری, اس لیے میں آیا ہوں. بیٹھ گئے. مزاج پرسی کے بعد اس نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ سنا ہے آپ نے ایک کتاب لکھی. کتاب لکھی ہے, کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میں لینے آیا. بس یہ کہنا تھا تو اسی نے کہا میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کسی کو دوں گا ہی نہیں. خود خیال کرا میں لفظ کہنے لگا جو لکھی ہوئی ہے. اکثر یہ نہیں پڑھتے لوگ. آپ نے کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا. جب کہا نا قسم کھائی ہے, علامہ ہلی نے کہا قسم کی ایک شرط ہوتی ہے, وہ بتا دے پھر نہ دے مجھے. اس نے کہا میں نے 1 رات دینے کی قسم کھائی ہے. فرمایا مجھے 1 رات کے لیے دے دے. اس نے دے دی. اب 1 رات کی قسم شرط میں آ گئی. علامہ ہلی گھر گئے, نماز مغربین کے بعد لکھنا شروع کر دیا. اب ایک آدمی کتنی دیر تک اتنی بڑی ضخیم کتاب کو لکھنے کے لیے ان گل کر لو. جو ہی آدھی رات ہونا شروع ہوئی, نیند آئی نہیں, غالب شروع ہونا لگی, غالب کر دی گئی. لکھتے لکھتے علامہ ہلی نے کچھ لفظ تھے کچھ, لیکن نیند میں کچھ لکھ دیا. 2-3 لفظ لکھے رک گئے. کہتے ہیں اگر یہ نیند میں نے ساری کتاب لکھی تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا, کیونکہ لفظیں بدل جاتی ہیں. ادھر خیال کیا, اور لکھنی بھی آج کی رات ہے, کل تو واپس کر دینا ہے. ادھر خیال کیا, اسی خیال میں اونگ آ گئی. اونگ میں 12ویں نے کہا آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا. خوش ہو میرا پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے. آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا. جب گارنٹی ملی سو جائیں میں لکھ دوں گا. ہے علامہ ہلی سو گئے. صبح جو اٹھے دیکھا سرہانے کتاب لکھی ہوئی ساتھ پڑھی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے تمت بالخیر. اللہ اکبر. اب دیکھیں ذرا غور سے جا کے اس کو کتاب کو پڑھیں گے تمت ثاقبہ کو. اس نے کہا, کہتے ہیں کہ دیکھو کہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں کہ میں نے غور سے جب دیکھا تو نیچے امام زمانہ کے دستخط بھی موجود. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے
امام زمانہ. بس آخری ایک جملہ. 307 ہجری میں حسین ابن روح کا زمانہ ہے. کل جن کے لیے آپ نے رات کو عریضے ڈالے ہوں گے, حسین ابن روح کا زمانہ 307 ہجری میں. 255 میں امام تشریف لائے دنیا میں. ان کے زمانے میں ایک جعفر بن ابو جعفر, محمد ابو جعفر بن کولوی اس کا نام ہے. یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا. جب یہ آیا بغداد میں تو یہ بیمار ہو گیا, اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں وہاں بچنے کی بات, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. آخر انسان کو کچھ نہ کوئی پتہ لگ جاتا ہے. اس نے ایک آدمی کو تیار کیا, ڈھونڈا. ایک ابن حشام ایک آدمی ملا, نہایت معتبر آدمی. ان کو ایک رکا لکھ کے دیا. رکا لکھ کے دیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, حج پہ جب حج ہو جائے گا تو کرامتا کے قوم تھی, قبیلے تھے جنہوں نے حجر اسود کو لوٹ لیا تھا. ایک زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں رکھا گیا حجر اسود, ایک حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین نے رکھا. اب یہ رکھنے ایسی حج پہ رکھا جائے گا. اسے کہا کہ جو شخص آ کے حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھ دے اور وہ ٹھہر جائے, یہی رکا اسے دے دینا. یہ بغداد سے چلا اور چل کے مکے آیا, حج ہو گیا. حج ہو کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج وہاں رکھا جا رہا ہے. یہ کہتا میں جا کے کھڑا ہو گیا, بڑے بڑے لوگ آئے, پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے اس وقت, چھ لوگوں کے نام نہیں ہیں. بڑے بڑے علماء آئے, تشریف لے آئے, رکھتے ہیں. یتزلزلو و یضطربو, حجر اسود ہلنے لگتا ہے, متزلزل ہو جاتا ہے. نیچے پکڑ, قرار نہیں ہے, پیچھے پکڑ لیتے ہیں. کہتا کہ ایک ایسا وقت آیا, ایک ذیشان نوجوان آیا ہے, خوش ہو میرا پتر ہے. آتے ہی خود ہی راستہ مل گیا. امام نے آ کے حجر اسود کو لے کے اپنے مقام پہ رکھا, وہ مستقر ہو گیا ہے, ٹھہر گیا. جب وہ ٹھہر گیا نا, ٹھہر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. امام انہی کے درمیان سے راستہ ہوا, باہر تشریف لے جانے لگے. وہ شخص کہتا ہے میں بھاگ کے امام کے پیچھے. جب مجمع سے میں باہر نکلا, امام ذرا آگے گئے نا, آگے سے رک کے کہتے ہیں جعفر بن کولوی نے رکا دیا ہے, مجھے رکا دے دو. خوش ہو اس نے لکھا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں, کتنی دن اور زندگی ہے. فرمایا ان سے کہہ دینا ہم نے تیری عمر 30 سال بڑھا دی ہے, 30 سال تو زندہ رہے گا. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد اس امام زمانہ کی آمد کے صدقے میں جو دینی مقاصد آپ کے دلوں میں آرزویں ہیں, تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, ان میں انہیں فیض المرام فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما.